جنگ کا اعلان ہوا، آپ جانتے ہیں غزوہ تبوک کن مشکل حالات کے اندر پیش آیا ہے۔ مسلمانوں کے باغات پکے ہوئے ہیں، فصل تیار ہے، پھل پکے ہوئے ہیں، جنگ کا اعلان ہو گیا، تمام لوگ جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ خود بتاتے ہیں، اور یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ تینوں صحابی پہلے تمام غزوات میں شریک ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ جنگ لڑنے جاتے ہیں، اور ابھی بھی ان کی نیت یہی ہے۔ حتیٰ کہ کعب بن مالک کہتے ہیں میرا پکا ارادہ ہے کہ میں نے جانا ہے، جا کے مسلمانوں کے ساتھ جہاد کرنا ہے، جنگ لڑنی ہے۔ حضرت کعب بن مالک خود فرماتے ہیں، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اتنی وسعت مجھے پہلے کبھی نہیں دی تھی جتنی غزوہ تبوک کے موقع پر تھی۔ میرے پاس سواری بھی تھی بہترین قسم کی، مال و متاع بھی تھا، تو میں نے یہ فیصلہ کیا کہ مسلمان جا رہے ہیں، میرے پاس بہترین قسم کی تیز رفتار سواری ہے، میں ان سے پیچھے جا کے مل جاؤں گا۔ شیطان بھی اپنا کام کرتا ہے، سستی آ گئی۔ سستی نا یہ بہت بڑا برا عمل ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے باقاعدہ اس سے پناہ مانگی ہے، سستی سے۔ سستی بہت سارے گناہوں کا پیش خیمہ ہے اور مقدمہ ہے، اس سے بہت بڑے بڑے گناہ انسان سے صادر ہو جاتے ہیں سستی کی وجہ سے۔ سستی ہو گئی، شیطان نے کاہلی ڈال دی، ارادہ کیا آج نکلوں گا، کل نکلوں گا، پرسوں نکلوں گا، کرتے 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 کوئی 10-15 دن گزر گئے، مسلمان چلے گئے۔ اب حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ دل ہی دل کے اندر بڑے پریشان بھی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جنگ کے لیے بلایا ہے، اعلان کیا ہے، اور ہم صحیح معنوں میں جا نہیں سکے، حاضر نہیں ہو سکے، بڑے پریشان ہیں۔ شیطان بہت سارے خیالات دل میں لاتا ہے، جب بندہ گناہ کی طرف تھوڑا مائل ہوتا ہے نا، اور شیطان مائل کرتا ہے تو وہ 100 راستے بندے کو دکھاتا ہے۔ دل میں خیال آتا ہے نبی علیہ السلام واپس آئیں گے، آپ کو یہ عذر پیش کروں گا، یہ بات کروں گا، یہ بات کروں گا۔ اور کعب بن مالک خود فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے بات کرنے کا اتنا سلیقہ طریقہ اور ڈھنگ دیا تھا کہ اگر میں طریقے سے اپنا عذر بیان کرتا نا، اللہ نہ کرے میں جھوٹ بھی بولتا تو میں بہترین انداز سے بیان کر سکتا تھا، لیکن یہ شیطانی وساوس تھے میرے ذہن میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ جو مرضی ہو جائے میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو بالکل سچ بات کہنی ہے۔ نبی علیہ السلام واپس تشریف لائے، مسجد نبوی کے اندر بیٹھے ہیں، لوگ آ رہے ہیں، مل رہے ہیں، ملاقات کر کے جا رہے ہیں، منافقین بھی آئے، 80 سے زائد لوگ منافق ہیں، آئے روتے پیٹتے ہوئے پرانا ڈھنڈورا پیٹا، نبی کے سامنے عذر رکھے۔ آپ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، عذر قبول کر لیے۔ کعب بن مالک اور ان کے 2 ساتھی انہوں نے آ کر بالکل سچی اور سیدھی بات کر دی۔ حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں اللہ کے نبی کوئی بہانہ نہیں ہے، کوئی عذر نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں تھا، صرف مجھ سے سستی ہوئی ہے، میں سستی کی بنا پر مسلمانوں کے لشکر کے ساتھ نہیں جا سکا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کو کہا اما ھذا فقد صدق، اس بندے نے سچ بولا ہے، اب تو نے سچی بات کہی ہے، اب تیرے بارے میں جو اللہ رب العالمین فیصلہ فرمائیں گے وہی تمہیں قبول ہوگا اور ہمیں بھی وہی قبول ہے۔ قم حتی یقضی اللہ فی، کھڑا ہو جا، چلا جا یہاں تک کہ اللہ تیرے بارے میں کوئی فیصلہ فرما دے۔ اب فیصلہ کیا ہوا؟ نبی علیہ السلام نے تمام صحابہ کرام کو اکٹھا کر کے یہ اعلان کر دیا کہ آج کے بعد کوئی بندہ ان 3 لوگوں سے بات نہیں کرے گا، سوشل بائیکاٹ کر دے گا، کسی قسم کا تعلق نہیں رکھے گا ان کے ساتھ، کوئی بات نہیں کرے گا، ان کو کوئی بلائے گا نہیں۔ حتیٰ آپ جانتے ہیں کہ قطع کلامی نہیں کرنی چاہیے، اللہ کے نبی نے منع کیا، لیکن یہ دین کا مسئلہ ہے، دین کی بنیاد، دین کی بنیاد پر الحب للہ والبغض فی اللہ کے تحت یہ ایمان کا تقاضا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اور تمام صحابہ کرام نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ان کے ساتھ بات نہیں کرنی۔ کعب بن مالک، مرارہ بن ربیع، ہلال بن امیہ، یہ تینوں صحابہ بڑے پریشان۔ کعب بن مالک فرماتے ہیں
کہ میرے جو دو ساتھی تھے نا وہ ذرا ضعیف العمر تھے، لیکن میں ابھی جوانی کی عمر میں تھا، میرے اعصاب مضبوط تھے اور میں اس پریشانی کو بڑے صبر اور حوصلے کے ساتھ برداشت کر رہا تھا، اور وہ دو ساتھی بہت زیادہ پریشان اپنے گھروں میں بیٹھ گئے۔ کعب بن مالک باہر نکلتے، مسجد میں آتے، نماز پڑھتے، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام تشریف فرما کے قریب آ کے نماز پڑھتے تاکہ آپ مجھے کوئی بات کریں گے، ہو سکتا ہے اسی بہانے میری آپ کے ساتھ کوئی لیب سلیب ہو جائے۔ کعب بن مالک فرماتے ہیں جب میں نماز پڑھتا نا تو میں ذرا کان اکھیوں سے نا التفات کر کے تھوڑا نبی علیہ السلام کی طرف دیکھتا کہ آپ کیا میری طرف دیکھ بھی رہے یا نہیں دیکھ رہے۔ جب میں دیکھتا تو نبی علیہ السلام اپنا چہرہ موڑ لیتے، جب میں اپنی نماز کی طرف متوجہ ہوتا نبی علیہ السلام مجھے دیکھنا شروع کر دیتے۔ ایمان کا تعلق تو برقرار تھا نا، صحابی ہے، مخلص ہے، ساتھی ہے، لیکن ایک سستی ہے، اس کی تھوڑی سزا مل رہی ہے۔ کعب بن مالک فرماتے ہیں میں مسجد میں آتا، لوگوں کے ساتھ بات کرنے کی کوشش کرتا، میرے ساتھ کوئی بات ہی نہیں کرتا تھا۔ بڑا عجیب و غریب معاملہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر نا وہ کیفیت بیان فرمائی ہے جو ان صحابہ پر گزری ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَذَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، یہ اتنے پریشان کہ ایسے جیسے زمین ان کے اوپر تنگ ہو گئی ہے، باوجود اس کے جو زمین کشادہ ہے، زمین تنگ ہو گئی ہے، یہ بیچارے اتنے پریشان ہیں کہ ہم کیا کریں اور کدھر جائیں۔ وَذَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ، ان کی اپنی جانیں ان کے اوپر تنگ پڑ گئی کہ یار ہم فوت ہی ہو جاتے تو بہتر تھا، دنیا سے چلے جاتے تو بہتر تھا۔ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ، اور انہوں نے یقین کر لیا کہ اب اللہ کے علاوہ دنیا کے اندر ہماری کوئی پناہ گاہ نہیں ہے۔ نبی نے بھی قطع کلامی کر لی ہے، نبی کے ساتھیوں نے بھی قطع کلامی کر لی ہے۔ 40 دن گزر گئے، 40 دن کے بعد نبی علیہ السلام نے پیغام بھیجا کہ ان کو اپنی بیویوں سے الگ ہو جائے، اب بیویوں کے ساتھ بھی کوئی بات نہیں کرنی۔ اب ان کو یقین ہو گیا کہ اب صرف اور صرف ہمارا ملجا اور ماوا اللہ کی ذات ہے، ہماری جو ہے نا وہ سنوائی اللہ کی بارگاہ میں ہونی ہے، اور ہر بندے نے ہمارے ساتھ بائیکاٹ کر دیا۔ کعب بن مالک کہتے ہیں میں نے اپنی بیوی کو اس کے والدین کے گھر بھیج دیا، بڑے سخت پریشان ہیں، لیکن امید پھر بھی ہے کہ اللہ کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا۔ حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں میرا ایک کزن تھا رشتہ دار، میری اس کے ساتھ بڑی دوستی تھی، میرے دل میں خیال آیا کہ یار سارے لوگ مجھے چھوڑ جائے نا، یہ بندہ مجھے نہیں چھوڑے گا، یہ میرے ساتھ ضرور بات کرے گا۔ اس کا ایک باغ تھا، میں اس باغ میں گیا، وہ وہاں کام کر رہا تھا، میں نے جا کر اس کو سلام کہا، بات کرنے کی کوشش کی، اس نے میرے ساتھ بات نہیں کی۔ پھر مجھے یقین ہوا کہ معاملہ بہت سنگین ہے، اور اب واقعہ نہیں جو ہے نا اللہ کے علاوہ ہماری کہیں بھی جو ہے نا وہ کوئی سنوائی نہیں۔ اتنے حالات تھا، اور صحابہ کرام واقعے کے کتنے پکے اور سچے، جو اللہ کے نبی نے کہہ دیا کسی نے بات نہیں کی، اپنی رشتہ داریوں کی پرواہ نہیں کی، بیویوں نے بھی کچھ نہیں کہا کہ ہمارے خامد ہے، ہمارا تعلق ہے، نہیں، الگ ہو گئی۔ یہ کیا ہے؟ سستی کی ایک سزا ہے۔ لیکن اسی دوران ایک اور آزمائش حضرت کعب بن مالک پر آئی۔ کہتے ہیں غسان کے بادشاہ نے خط لکھا مجھے، اور اس میں یہ تھا کہ مجھے پتا چلا کہ تجھے تیرے ساتھیوں نے اور نبی نے چھوڑ دیا ہے، بات کرنا چھوڑ دی ہے، بالکل بائیکاٹ کر دیا، تو ہمارے پاس آ جاؤ، ہم آپ کو بڑا انعام و کرام دیں گے، بڑے عہدے دیں گے، اور ہمارے پاس آپ کے لیے بہت کچھ ہے۔ انہوں نے وہ خط اور روکا پکڑا اور تندور کے اندر پھینک دیا، جلا دیا۔ انہوں نے کہا یہ ایک اللہ کی طرف سے ایک اور میرے اوپر آزمائش آ گئی۔ ڈٹے رہے، سچ بولا، کوئی عذر پیش نہیں کیا۔ بالآخر 50 دن گزر گئے۔ 50 دنوں کے بعد فجر کے بعد ایک پہاڑ سے آواز آتی ہے۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر سورۃ توبہ میں یہ آیات نازل کی ہیں، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، یہ آیت اللہ تعالیٰ نے نازل کر کے توبہ کی خوشخبری سنائی کہ اللہ نے ان 3 لوگوں کی توبہ قبول کر لی ہے۔ اللہ نے ان 3 بندوں کو معاف کر دیا جنہوں نے سچی بات کہی تھی اور سچ بولا تھا۔
اللہ نے وہ آیات قرآن میں نازل کر دی، قیامت تک ان کی توبہ کی قبولیت کی آیات پڑھی جائیں گی، لوگوں کو واقعات بیان کیے جائیں گے، بتایا جائے گا کہ یہ سچے تھے، پکے تھے، مخلص تھے، ڈٹے رہے، سچ بولنا۔ آزمائش آ گئی ہے وقتی طور پر، تھوڑی تنگی برداشت کر لی ہے، لیکن جھوٹ نہیں بولا۔ یہ پیغام ہے ان لوگوں کے لیے جو دنیا کے اندر چھوٹے موٹے نقصان کی خاطر جھوٹ بول دیتے ہیں، چھوٹا سا نقصان برداشت نہیں کرتے، جھوٹ بول دیتے ہیں۔ وہ بڑا نقصان ہے جھوٹ بولنا، سچ بولنا یہ کامیابی ہے۔ سچائی ہمیشہ بندے کو کامیاب کرتی ہے۔ تو وقتی طور پر جو سزا ہوئی، جو سختی ہوئی، وہ ان کے گناہوں کا کفارہ بن گئی۔ جو تکلیف پہنچی، اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی، گناہوں کو معاف کر دیا، اعمال کی اصلاح بھی کر دی۔ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، سیدھی بات کہی، اللہ نے گناہ معاف کر دیا، توبہ قبول ہوگی۔ کعب بن مالک کہتے ہیں اسلام لانے کے بعد نا مجھے اتنی زیادہ خوشی کسی دن میں ہوئی جتنی مجھے اس دن ہوئی ہے جس دن میری توبہ قبول ہوئی ہے، اتنی مجھے خوشی ہوئی۔ اور خوشی میں آ کر ڈھول ڈمکیاں نہیں بجائے، خوشی میں آ کر کیا اعلان کیا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس گئے، اللہ کے نبی میں اس خوشی میں اپنا سارا مال اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہوں، قربان کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایسا نہ کر، امسک علیک بعض مالک فہو خیر لک، کچھ مال اپنے پاس رکھ لے، وہ تیرے لیے بہتر ہے۔ فرمایا وہ خیبر سے جو مجھے حصہ آتا ہے نا وہ مجھے کافی ہے، باقی سارا مال میں اس خوشی کے اندر اللہ کے راستے میں قربان کرتا ہوں۔ اور ساتھ ہی یہ فیصلہ کر دیا کہ آج کے بعد ساری زندگی موت کے لمحات تک میں کبھی غلط بیانی نہیں کروں گا، کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، اور مجھے اللہ سے امید ہے کہ اللہ مجھ سے کبھی جھوٹ نہیں بلوائے گا، میں ہمیشہ سچ ہی بولوں گا، اور پھر ہمیشہ سچ ہی بولا ہے۔ تو میرے بھائیوں، سچ کا بڑا فائدہ ہے، سچائی بندے کو کامیاب کرتی ہے، ممتاز کرتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خوشخبری سنی نا، بھاگے بھاگے مسجد میں آئے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ ملے، آپ نے فرمایا ابشر، خوش ہو جا، بخیر یوم مر علیک منذ ولدتک امک، جب سے تیری ماں نے تجھے جنم دیا ہے آج سے پہلے تجھ پر اتنا زیادہ بہترین اور خوشی والا دن نہیں ہوا۔ اس دن کے ساتھ تو خوش ہو جا، بشارت قبول کر، اللہ نے تیری توبہ قبول کر لی ہے، تیرے گناہ کو معاف کر دیا ہے۔ پھر تمام مسلمانوں نے ان کے ساتھ تعلقات بہتر کر لیے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بندہ سچ بولے، دنیاوی نقصان، دنیاوی آزمائش، چھوٹا موٹا مسئلہ اور سختی یہ برداشت کرے، سچ بولے، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ بہت نوازے گا، اور اللہ کے ہاں بندے کا سٹیٹس جو ہے وہ صدیقین کے ساتھ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیشہ ہمیں سچوں کے ساتھ کھڑا ہونے کی توفیق دے، اللہ دنیا کے اندر بھی سچوں کے ساتھ رکھے، اللہ قیامت والے دن بھی صدیقین کے ساتھ ہمیں کھڑا کرے۔ وآخر دعوانا